اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانبیاء کا دوسرا حصہ سورہ حج مکمل اور سورۃ المؤمنون کا پہلا حصہ آج تلاوت ہوا ہے۔ سورہ انبیاء میں اللہ رب العزت جن باتوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھیں کہ زمین اور آسمان بند تھے، یعنی نہ آسمان سے پانی برستا تھا نہ زمین سے کچھ اگنا۔ اللہ نے دونوں کو کھولا، آسمان سے پانی برسایا، پھر ہر جاندار کو اللہ نے پیدا کیا، زمین پر پہاڑ رکھے، اس میں راستے بنائے، آسمان کو محفوظ چھت بنایا، دن رات اور سورج چاند کا مقررہ وقت پر آنا جانا، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ یعنی یہ بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، جب فوت ہو جائیں گے تو ہمارے لیے آسانیاں ہو جائیں گی، پھر کوئی ہمارے لیے روک ٹوک نہیں ہوگی۔ اللہ نے ساری باتوں کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ہمیشہ رہنے کے لیے تو کوئی بھی نہیں آیا، تم بھی نہیں بچو گے، پھر موت ہر جاندار پر آئے گی۔ اللہ ہر انسان کو شر اور خیر کے ذریعے آزماتے ہیں، پھر اس کا صلہ اسے عطا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب کفار مذاق کرتے تھے کہ یہ وہ شخص جو ہمارے بتوں کو ہمارے معبودوں کو غلط کہتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ سے پہلے جو دنیا میں انبیاء آئے تھے ان کے ساتھ بھی لوگ اس طرح سے استہزاء کرتے تھے، اور ان سے کہو کہ تم خود بھی تو اللہ کو نہیں مانتے، کیا یہ غلط نہیں ہے؟ کفار کا یہ اعتراض کہ متى هذا الوعد، کہ یہ جس عذاب سے اور جس قیامت کے بارے میں آپ ہمیں بتاتے ہیں وہ کب آئے گی؟ اللہ نے 4 جواب دیے کہ ان سے کہو کہ جلدی مت کرو، ان قریب وقت مقررہ پر دیکھ لو گے۔ اگر تم آخرت کے عذاب اور سختی کا یقین کرو تو کبھی اس طرح کی باتیں نہ کرو۔ دنیا میں تمہیں عذاب سے محفوظ کسی اور نے نہیں بلکہ اللہ نے ہی رکھا ہے ایک وقت تک کے لیے۔ دوسری طرف مسلمانوں کا غلبہ ہو رہا ہے، کفر ختم ہو رہا ہے، یہی تمہارے لیے عذاب کی شروعات ہے۔ مال اور اولاد کی کثرت پر کبھی امیدیں نہ باندھا کرو، اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ قرآن ایک عظیم نعمت ہے، نصیحت ہے، مگر جو نہ مانے اس کی مثال بہرے کی سی ہے۔ وقت نزع جتنی توبہ کرو گے قبول نہ ہوگی۔ قیامت کے دن کو یاد رکھو، خاص کر اس وقت کو جب اعمال تل رہے ہوں گے، ہر چھوٹا بڑا عمل تولا جائے گا۔ متقی کی صفت یہ ہے کہ اللہ کا خوف اور آخرت کا ڈر رکھنے والا ہوں۔ تورات کی اللہ نے صفات بتائیں کہ وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب تھی، روشنی تھی اور نصیحت تھی۔ قرآن کریم کی بھی یہی صفات ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ابتدائی دور کا ایک واقعہ تھا، جو نمرود کے سامنے انہوں نے دعوت دی، ان کے بتوں کے بارے میں جو کہا کہ یہ کچھ کر نہیں سکتے، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ایک طریقہ ان کے ذہن میں آیا ان کو سمجھانے کے لیے، وہ سارے بت توڑ دیے اور پھر کہا کہ بھئی ان بتوں سے ایک اس میں سے چھوڑ دیا تھا، کہا اس سے پوچھو کہ کس نے توڑے ہیں۔ یہ قسم کا ایک عقلی دلیل کے ذریعے ان کو سمجھانا تھا۔ نمرود کو جب پتہ چلا، نمرود نے کہا کہ بھئی کوئی ایسی گواہی لے کر آؤ کہ جس سے پتہ چلے کہ اس آدمی نے یعنی ابراہیم نے یہ ہمارے بت توڑے ہیں، پھر میں ان کو سزا دوں گا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو جو سزا دی گئی تھی اس کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ 1 مہینے تک نمرود نے جو ہے وہ اپنے لوگوں سے لکڑیاں جمع کروائیں، اور پھر 7 دن تک اس کے اندر آگ جلتی رہی۔ اتنی شدید آگ تھی کہ اسے قریب سے تو کوئی دور کی بات اس کے قریب کوئی جا نہیں سکتا تھا۔ اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو جب ڈالا گیا تو اللہ رب العزت نے ان کو محفوظ فرمایا، صرف جو وہ رسی جلی جن کے ساتھ ان کو باندھا گیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام، ان کا اللہ نے ذکر فرمایا مختصر۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے سامنے ایک مرتبہ ایک فیصلے کے لیے کچھ لوگ آئے تھے، ان کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ 2 آدمی آئے تھے۔ ایک آدمی شکایت دے کر آئے تھے کہ میرے پڑوسیوں کی جو بکریاں ہیں وہ نکل کر اس نے میری کھیت ساری خراب کر دی رات کے وقت میں، اس کا فیصلہ فرما دی۔ داؤد علیہ السلام نے اس کا فیصلہ فرمایا، پھر سلیمان علیہ السلام نے اس کی تصحیح فرمائی تھی، اس کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ داؤد علیہ السلام کے معجزات کہ جب وہ ذکر کرنے بیٹھتے تھے تو پہاڑ بھی تسبیح کرتے تھے، پرندے بھی ذکر و تسبیح میں لگ جاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے معجزات دیے تھے، ہوا ان کے تابع تھی، جنات اور شیاطین ان کے تابع تھے۔ ان کا جو تخت ہے، بہت بڑا تخت تھا،
اس پر جب وہ بیٹھ کر سفر کرتے تھے تو وہ اتنا تیزی سے چلتا تھا کہ 2 مہینوں کا جو سفر ہوتا تھا وہ 1 دن میں طے ہوتا تھا۔ تفصیلی ذکر اللہ نے فرمایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی یہاں ذکر آیا۔ ایوب علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے واحد نبی ہیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تو نہیں ہے، یعقوب علیہ السلام کے بھائی تھے عیس، ان کی اولاد میں سے تھے یہ، اور ان کی جو اہلیہ تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت یسع علیہ السلام، ان تمام کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ اسی وجہ سے سورت کا نام ہے سورہ انبیاء ہے کہ تمام انبیاء کا یہاں ذکر ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں یہ جتنے بھی نام ذکر ہوئے سب اللہ کے نیک اور معزز بندے تھے۔ اہل ایمان کو اللہ حکم دے رہے ہیں کہ تمام انبیاء کا ایک ہی راستہ تھا، وہی تمہارا بھی ہے، اسی پر چلو، میری عبادت کرو، آپس میں تفرقہ نہ کرو ورنہ ہماری گرفت آئے گی تم پر۔ مومن کی کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی، نیکی کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے۔ جو لوگ مر چکے ہیں ان کو قیامت سے پہلے نہیں اٹھایا جائے گا۔ بڑی علامت قیامت کی یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج ظاہر ہوں گے دنیا پر، پھر لوگ قبروں سے اٹھیں گے، سب دہشت زدہ ہوں گے، خوف کے عالم میں ہوں گے۔ قیامت کا دن اتنا شدید ہوگا کہ جتنے بھی بدکار ہیں وہ اپنی بدکاریوں کا، برائیوں کا اقرار بھی کریں گے مگر انہیں فائدہ نہ ہوگا۔ تمام کفار اور مشرکین بمائے ان کے معبودان باطلہ کے لائے جائیں گے، انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ شدت عذاب سے وہ لوگ چیخ چلا رہے ہوں گے۔ جو لوگ نیک لوگ ہیں وہ جہنم سے اتنے دور ہوں گے کہ جہنم کی آہٹ بھی نہ سنیں گے۔ نفخہ ثانیہ جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا اس وقت یہ ایمان والے اطمینان کے ساتھ اٹھیں گے، فرشتے ان کو سلام کریں گے اور انہیں جنت کی خوشخبری دیں گے۔ نفخہ اولا جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو اس وقت حالت یہ ہوگی کہ آسمان اور زمین کو لکھے ہوئے کاغذ کی طرح لپیٹ دیا جائے گا۔ تمام آسمانی کتابوں اور لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے کہ جنت میں نیک لوگ ہی جائیں گے۔ یہ قرآن مجید ایک عظیم نصیحت ہے اور یہ نبی تمہارے لیے رحمت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ ان لوگوں سے کہہ دو مجھے توحید کا حکم ہوا ہے، تم بھی توحید پر آ جاؤ، میں ہر طرح تمہیں سمجھا چکا ہوں، مانو یا نہ مانو اب تمہاری مرضی ہے۔ موت کا وقت قریب ہے یا دور ہے مجھے یہ معلوم نہیں، اللہ ہر چیز سے باخبر ہیں۔ باقی یہ کہ آرام اور سکون تمہارے لیے دنیا میں یہ جو مل رہا ہے یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، اللہ ہی سب لوگوں کے مددگار ہیں۔ سورۃ الحج، اس میں حج کا ذکر ہے، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے جب یہ کنعان میں تھے تو وہیں اللہ نے حکم دیا کہ جا کر مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کی تعمیر فرمائیں۔ تو بیت اللہ چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تھا اس وقت اللہ نے اسے اٹھا لیا تھا تو اس کا تو کوئی نشان نہیں تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ رب العزت وہاں تو کوئی نشان بھی نہیں ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بتایا کہ آپ وہاں جائیں، میں آپ کو بتاؤں گا۔ جبرائیل امین نے آ کر آپ کو جگہ بتائی کہ یہ جگہ تھی، یہاں آ کر اس کی تعمیر کریں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ لگ کر بیت اللہ کی تعمیر مکمل فرمائی تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اعلان کریں لوگوں میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر وہی سوال کیا کہ اللہ رب العزت یہاں تو صرف ہم 2 ہی آدمی ہیں، دور دور تک تو کوئی آدمی نہیں ہے، تو میں کیسے کس چیز کا اعلان کروں، کیسے کروں؟ تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ صرف اعلان کر دیں، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، حج کا اعلان کر دیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت آپ کی اس آواز کو رہتی دنیا تک ہر انسان تک پہنچائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت جب اعلان فرمایا تھا تو عالم ارواح میں بھی تمام انسان موجود تھے، سب نے سنا تھا، اور جس نے اس وقت لبیک کہا تھا اللہ رب العزت اسے بیت اللہ کا سفر اور زیارت نصیب فرمائیں گے۔ اے لوگو اللہ سے ڈرو، قیامت کو یاد رکھو، اس کا جھٹکا بڑا سخت ہوگا۔ دودھ پلانے والی اپنا کام بھول جائیں گی، حمل والیوں کے حمل ضائع ہوں گے، چاہے انسان ہو یا جانور ہوں، سب حواس باختہ ہوں گے۔ اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی اتباع کرنے والا ضرور عذاب میں ڈالا جائے گا۔ بعض بعد الموت بالکل یقینی ہے، اس کے یقینی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ انسان کے تخلیقی مراحل جو ہیں کہ اللہ نے انسان کو مٹی سے اس کی بنیاد رکھی، ابتدا کی، پھر یہ مادر رحم میں آیا، پھر دنیا میں آتا ہے، پھر انسان 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ کسی کا بچپن میں انتقال ہو جاتا ہے، کوئی جوانی تک جاتا ہے، کوئی بڑھاپے تک جاتا ہے، اور اس طرح یہ اپنا وقت گزار کر آ جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آئے گا ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ زمین بالکل خشک اور بنجر تھی، اللہ نے آسمان سے بارش برسائی، اس کے اندر ہریالی آئی، پھر اس ہریالی سے مختلف قسم کی چیزیں پیدا ہوئیں، غلے پیدا ہوئے، پھر آہستہ آہستہ پک کر وہ سڑ کر ختم ہو گئے۔
فرمایا اسی طرح انسان قیامت کے دن جب یہ دنیا میں آئے، موت واقع ہوگی، قبر میں جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، پھر دوبارہ ان کو اللہ اٹھائیں گے۔ قیامت بالکل برحق ہے، اللہ کے حکموں سے اعراض نہ کرو ورنہ دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب ہوگا۔ اللہ کی عبادت کسی لالچ میں نہ کیا کرو، یہ دنیا اور آخرت کا نقصان ہے۔ نفع اور نقصان کے مالک اللہ ہی ہیں، غیروں کی پرستش چھوڑ دو، یہ نقصان ہی نقصان ہے۔ اہل ایمان کے لیے عمل صالح پر دائمی جنت کی بشارت ہے۔ مشرکین کو جب بھی وحی نازل ہوتی تھی تو بڑا غصہ آتا تھا، مگر تسلی کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے کہتے کہ چلو جب یہ شخص یعنی حضور دنیا سے چلے گئے تو پھر ان کا دین بھی ختم ہو جائے گا، ہمارے لیے آسانی ہوں گی۔ اللہ نے جواب دیا کہ تم کچھ بھی کر لو، نہ وحی کے نزول کو روک سکتے ہو نہ اللہ کی مدد کو۔ یہ قرآن کریم ایک واضح ہدایت ہے۔ قیامت کے دن اللہ سب قوموں کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ کی عبادت کرتی ہے، صرف انسانوں میں سے بعض فرمانبردار اور بعض جہنمی اور نافرمان ہیں۔ کفر اور ایمان کا جھگڑا یہ ہمیشہ رہے گا۔ کفار کو محشر میں اللہ سخت سزا دیں گے، آگ کا لباس انہیں پہنا کر جہنم میں ڈالا جائے گا، اوپر سے حمیم یعنی کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کے جسم کے اندر کا سب کچھ پگھل کر باہر آ جائے گا، کھال بھی جل جائے گی۔ نکلنے کی کوشش کریں گے، دوبارہ ان کو وہاں ڈالا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا یہیں رہو۔ دوسری طرف اہل ایمان جنت میں ہوں گے، سونے اور موتیوں کے ریشم کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے۔ جو لوگ اوروں کو سیدھی راہ سے روکتے ہیں یا حدود حرم میں گناہ کرتے ہیں یا لوگوں کو حرم آنے سے روکتے ہیں، ایسوں کو دگنی سزا دی جائے گی۔ یہ سن 6 ہجری میں جو مکہ والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرے سے روکا تھا، اس وقت یہ بات آئی۔ تعمیر بیت اللہ کا اللہ نے حکم ابراہیم علیہ السلام کو دیا اور جگہ بتائی اور تعمیر کا حکم ہوا۔ پھر ان کے توسط سے سارے انسانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ اس میں شرک نہ کرنا، اس جگہ کو پاک رکھنا طواف کرنے والے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ حج کا اعلان فرمائیں۔ ایام حج میں اللہ ہی کو یاد کیا کرو۔ حج کی دنیاوی اور اخروی فائدے اللہ نے بتائے۔ حج کے قربانی کے گوشت کا اللہ نے حکم دیا کہ تم اسے کھا بھی سکتے ہو۔ پہلی امتوں میں یہ تھا کہ قربانی کا گوشت جو ہے وہ خود کوئی نہیں کھا سکتا تھا۔ قربانی کا جانور یا زکوٰۃ کا مال ایک جگہ رکھا جاتا تھا، آسمان سے آگ آتی اس کو جلا دیتی تھی، تو یہ قبولیت کی نشانی ہوتی تھی۔ اس امت کے لیے اللہ نے آسانی فرمایا جانور کو ذبح کرو، قربانی کرو اور گوشت پھر کھا بھی سکتے ہو۔ ہاں، اگر کوئی حج کے ایام میں واقع ہو گیا، دم واجب ہو گیا اور اس کا کوئی جانور اگر ذبح کرنا پڑا تو اس میں سے حاجی خود نہیں کھا سکتا، نہ کسی امیر کو کھلا سکتا، وہ غربا میں تقسیم ہوگا، باقی سب کھا سکتے۔ احرام کا احترام کیا کرو، جب احرام میں ہو تو یا حرم میں ہو تو ہر وقت طواف کیا کرو۔ اللہ کے احکامات اور اوامر اور نواہی سیکھو، ان پر عمل کرو۔ یہ جانور اللہ نے تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیے ہیں، ان سے فوائد حاصل کرو۔ بت پرستی سے بچو، جھوٹ نہ بولو، اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ۔ شرک نہ کرو، شرک دنیا اور آخرت کا نقصان ہے۔ شاعر اللہ کو پہچانو اور ان کی تعظیم کرو، یعنی جو اسلام کی بڑی نشانیاں ان کو۔ دل میں تقوی پیدا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تمام احکامات تمام امتوں میں ہم نے رکھے تھے، دیے تھے۔ ایک اللہ کو اپنا معبود مانو، اس کی تابعداری کرو، اس کے سامنے عاجزی اختیار کرو۔ عاجزی اختیار کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اور اللہ نے ان کی 4 صفات بتائیں کہ عاجزی اختیار کرنے والے اللہ کے محبوب کون ہیں۔ اللہ کا نام سنتے دل میں خوف پیدا ہو، تکلیف پر صبر کریں، نمازوں کی پابندی کریں اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اونٹ کے نحر کا حکم اللہ نے دیا۔ عام جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اونٹ کو نحر کیا جاتا ہے، اس کا طریقہ فرمایا کہ ان افعال حج کے ادا ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ قربانی کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رضا مقصود ہے، ورنہ گوشت اور خون کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ ہر عمل کو احسان کے ساتھ کیا کرو۔ تکبر اور خیانت سے بچو۔ اللہ کفار سے مسلمانوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ کفار سے جہاد کا پہلا حکم آیا، سب سے پہلا جو حکم ہجرت کے بعد آیا تھا وہ سورہ حج میں تھا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، یہ حکم آیا تھا کہ اب مسلمانوں کو اجازت ہے کہ وہ کفار سے اپنا بدلہ لے سکتے ہیں کیونکہ ان پر ظلم ہوا ہے۔ جہاد کی حکمت اللہ نے بتائی کہ اس سے کفار کو ظلم سے روکا جاتا ہے، ورنہ یہ زمین میں فساد کریں گے، کوئی عبادت گاہ باقی نہ رہے گی، نہ دین باقی رہے گا۔ یہ قانونی حفاظت بھی ہے اور قانونی مدافعت بھی ہے۔ صحابہ کی فضیلت اللہ نے بتائی اور ان کو اقتدار کے ملنے کی خوشخبری سنائی کہ
کہ جب ان کو اقتدار ملے گا یہ لوگ نماز، زکوٰۃ اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کے پابند ہوں گے، جو کہ خلفائے راشدین کا دور بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ سے پہلے تمام انبیاء کے ساتھ بھی ان کی قوم ایسے ہی سخت طریقے سے پیش آتی تھی، وہ ان لوگوں سے کئی گنا زیادہ بھی تھے، مضبوط بھی تھے، لیکن ہم نے انہیں مہلت دے کر ان سب کو ہلاک کیا۔ اب بھی ان کے نشانات دیکھے جا سکتے ہیں زمین میں، لہذا زمین میں چل پھر کر ان کے نشانات کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو، اپنے حواس ظاہرہ سے اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھو۔ قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا کہ وہ 1000 سال کے برابر ہوگا۔ سورہ معارج میں اللہ نے ذکر کیا کہ وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور یہاں پر آیا کہ 1000 سال کے برابر ہوگا۔ اصل میں قیامت کے دن کی سختی کے اعتبار سے کہ جن لوگوں کے لیے سختی زیادہ ہوگی ان کو دن طویل نظر آئے گا، طویل لگے گا، جیسے ہوتا ہے عموماً سختی میں وقت انسان پر نہیں گزرتا، تو انہیں 50,000 سال کے برابر لگے گا۔ اور جن کے لیے دن آسان ہوگا، کوئی سختی نہیں ہوگی، ایمان والے، اعمال صالحہ والے، تو ان کو دن مختصر 1000 سال کے برابر لگے گا۔ بعض مفسرین نے ایک اور توجیہ بھی کی ہے کہ دنیا میں کچھ علاقے، کچھ جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پورے 1 سال کا دن اور رات ہوتا ہے، پورے 1 سال کا، تو ان جگہوں کے حساب سے 1000 سال بنیں گے، اور جہاں 24 گھنٹے کا دن اور رات ہوتا ہے تو وہاں کے حساب سے 50,000 سال کا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دے رہے ہیں کہ لوگوں سے کہہ دو میں تمہیں عذاب الہی سے ڈراتا ہوں، جو ایمان اور اعمال صالح والا ہوگا وہ جنتی ہوگا، جو ضدی اور نافرمان ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی ایسا ہی ہوا ہے، جس نبی نے بھی اپنی امت کی خیرخواہی کی بات کی، شیطان نے لوگوں کے دلوں میں اعتراضات پیدا کیے، پھر نبی نے ان کے جوابات کے ذریعے سے ان اعتراضات کو دفع کیا، لہٰذا حق ثابت ہوا اور باطل مٹتا رہا۔ یہ چیزیں ایمان والوں اور کافروں کے لیے آزمائش ہے۔ اہل ایمان کو حکم ہوگا اہل ایمان وہ تھے جو حق کو مان لیتے تھے، شیطانی وساوس کو ترک کر دیتے تھے، اور جو کفار ہوتے وہ اس کے برعکس کرتے، یعنی شیطانی وساوس کو مانتے تھے اور اسی حالت میں دنیا سے جاتے۔ روز محشر اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے۔ اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کرنے والوں کی اللہ نے فضیلت بتائی، جو مہاجرین مجاہدین ہیں اللہ کے ہاں ان کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ مظلوم کو اپنا بدلہ لینے کا حق ہے مگر برابری کے ساتھ، اور اگر معاف کر دے تو افضل ہے۔ زمین آسمان کے درمیان اللہ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں موجود ہیں، دن اور رات کی تبدیلی، بارش کا برسنا، زمین سے مختلف چیزوں کا اگنا، زمین کی ہر چیز انسان کے تابع کر دینا، آسمان کو بغیر ستونوں کے روک کے رکھنا، موت اور حیات دینا، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ پس یہی برحق رب ہیں، ان کی اتباع کرو، وہ ہر ظاہر اور مخفی بات کو جانتے اور باخبر ہیں۔ قیامت کے دن دوبارہ سب کو زندہ کریں گے۔ کفار کا وہی اعتراض جو پہلے بھی گزرا تھا سورہ انعام میں کہ تم اپنے مارے ہوئے جانور کو حلال کہتے ہو اور اللہ کے مارے ہوئے کو مردار کہتے ہو، کھاتے نہیں، یہ کیا دستور ہے؟ اللہ نے جواب دیا کہ ذبح کا ایک مخصوص طریقہ ہے، ہر شریعت میں مقرر تھا، اس پہ عمل کرو، تم خواہ مخواہ بحث کیوں کرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ تبلیغ کرتے رہیں، آپ صراط مستقیم پر ہیں، اور اگر یہ عناداً نہیں مانتے تو کہہ دیں کہ اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہے ہیں، وہی فیصلہ کریں گے، وہی روز محشر تمہارا فیصلہ بھی فرمائیں گے، اور یہ کام اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ کفار اور مشرکین سے اللہ نے نقلی اور عقلی دلیل کا مطالبہ کیا کہ تم جو باطل پر چل رہے ہو تو تمہارے پاس کوئی دلیل ہے وہ بتاؤ۔ منافقین کے اللہ نے پہچان بتائی کہ اللہ کا حکم سنتے وقت اس کے چہرے پر ناگواری کے آثار آئیں گے، یہ منافق کی نشانی، اللہ کا حکم سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور جب سنیں گے تو مزید انہیں غصہ بھی آئے گا۔ ان سے کہہ دو کہ آخرت کا عذاب اس سے کئی گنا زیادہ سخت ہے۔ بتوں کو معبود اور رب کہنے والوں کے لیے اللہ نے مثال دی کہ رب وہ ہیں جو خالق ہو، یہ بت کسی ایک مکھی کو تو پیدا نہیں کر سکے، مکھی جو کوئی چیز چھین لے تو اس سے واپس نہیں لے سکتے، یہ کیسے خدا ہے تمہارے؟ اللہ کی عبادت کرو جیسا کہ اس کی عبادت کا حق ہے، وہ سمیع ہے، بصیر ہیں، علیم ہیں۔ اہل ایمان اور امت محمدیہ کو اللہ رب العزت چند احکامات سورت کے آخر میں دے رہے ہیں کہ نماز کی پابندی کرو، اللہ کی رضا کے لیے ہر نیک کام کرو، اپنے پاس نیکیاں جمع کرو، اگر جہاد کی نوبت آئے تو اس میں شریک ہو، ہر نیک عمل میں محنت کرو، تم ایک منتخب امت ہو، اور محشر میں تمہاری گواہی قبول ہوگی پہلی امتوں کے بارے میں۔
ملت ابراہیمی یہی دین اسلام ہے، اس پر عمل پیرا رہو، نماز کی اچھی طرح پابندی کرو، آپس میں اتحاد قائم رکھو، اللہ سے مدد مانگتے رہو، صرف وہی مدد کرنے والے ہیں۔ سورۃ المؤمنون۔ اس سورت کو مومنون اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں پہلی چند آیات میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی کچھ صفات بتائی ہیں، 7 صفات بتائیں ایمان والوں کی جو اللہ کو پسندیدہ ہیں۔ فرمایا کہ پہلی صفت نماز میں خشوع کرنے والے، لغویات سے اعراض کرنے والے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، امانت کی حفاظت کرنے والے، وعدوں کو پورا کرنے والے، نمازوں کی حفاظت یعنی وقت پر ادا کرنے والے۔ فرمایا یہی لوگ جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ انسان کے تخلیقی مراحل اللہ نے ذکر کی ہے کہ مٹی سے تبدیل ہو کر نطفے میں آیا، پھر خون بنا، پھر گوشت بنا، پھر ہڈی آئی، پھر مکمل انسان بنا، پھر اسی طرح چلتے چلتے موت آئے گی، پھر دوبارہ تمہیں اٹھا کر زندہ کیا جائے گا۔ انسان پر ہونے والی نعمتوں کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ آسمان سے اللہ نے بقدر ضرورت پانی برسایا، پھر اس کو زمین میں کچھ ظاہر رکھا، کچھ زمین کے اندر چھپا دیا، محفوظ کر دیا، پھر بقدر ضرورت اس کو زمین سے نکالا۔ قسم قسم کے باغات، پھل اور غذائیں اللہ نے پیدا کی، خاص طور پر شجر زیتون کا اللہ نے ذکر کیا۔ پھر ہر قسم کے چوپائے پیدا کیے، ان کو تمہاری خدمت پر معمور کیا، کسی پر تم سواری کرتے ہو، سامان اٹھواتے ہو، کسی کا دودھ اور گوشت استعمال کرتے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء اور ان کی امتوں کے اجمالی واقعات کے بعد اللہ رب العزت نے وہ باتیں ذکر فرمائی کہ جو ان قوموں نے اپنی انبیاء پر اعتراضات کیے تھے، وہ سارے اعتراضات ذکر فرمائے۔ ان کا پہلا اعتراض یہ ہوتا تھا کہ یہ تو انسان ہے، یہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ، یہ اپنی شہرت چاہتے ہیں اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ نمبر 3 یہ کہ ہم نے اپنے بڑوں سے نہیں سنا کہ ایک ہی معبود ہو سکتا ہے، ہمارے بڑے بھی تو کئی معبودوں کو مانتے تھے۔ نمبر 4 نعوذ باللہ، یہ شخص مجنون لگتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمام اقوام نے یہی اعتراضات کیے تھے۔ اور 5واں اعتراض یہ بھی تھا کہ یہ کیسے نبی ہیں، یہ تو کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، بعض بعد الموت کیسے ممکن ہے جبکہ انسان کا نہ گوشت باقی رہے گا نہ ہڈیاں باقی رہیں گی۔ یہ ساری باتیں فرمایا کہ ہر دور میں لوگ انبیاء پر اعتراض کرتے رہے۔ فرعون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے جب فرعون کے پاس گئے تو ملاقات ہوئی، تو فرعون نے اپنا احسان جتلاتے ہوئے کہا کہ یہ تو ہمارے غلام تھے، یہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں؟ یعنی پہلی مرتبہ جب ملاقات ہوئی تو فرعون نے اب تکبر کے سے انداز میں کہا کہ تمہیں نبوت ملی ہے، تم دونوں کو، تم تو وہی ہو جو ہمارے غلام ہوتے تھے، ہماری غلامی میں اب تمہیں اللہ نے نبوت دی ہے۔ قسم کے تکبر کا اظہار تھا، اللہ نے اس کا ذکر یہاں فرمایا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر۔